دنیا میں کبھی شاید انہوں نے ایسی قوم کا جو ہے نا ان کو بالکل جو ہے نا وہ سامنے نہیں ہوا تھا جس طرح سے ایرانی قوم ایرانی ملت کے ساتھ ان کا سامنا ہوا کہ وہ دنیا میں ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو امریکہ کی ثالثی میں یہ جاتے ہیں لبنانی حکومتی وفد وہاں جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, وہ کہتے ہیں یہ مذاکرات نہیں ہے, یہ ڈکٹیشن ہے, یہ وہی جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہی کرنا ہوتا ہے. یہ مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات دو فریقین آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو طے کرتے ہیں, کچھ لینا ہوتا ہے کچھ دینا ہوتا ہے. دوسرا برابری کی سطح پہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ڈکٹیشن نہیں ہوتی کہ یہ کہہ رہا ہوں یہ ماننا پڑے گا, نہیں ایسا نہیں, برابری کی سطح پہ. تو ان کا یعنی اب مذاکرات کے اس میں ان کا پورا جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی ہم جو کہیں وہ مانیں. تو ایک ایسی قوم جس نے 47 سال مزاحمت کی ہے, 47 سال انہوں نے شہداء دیے ہیں, 8 سال جنگیں لڑی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کا دفاع کیا, اس نظام کا دفاع کیا. تو وہ آج بھی چاہے حالت جنگ میں ہو چاہے وہ امن کے دنوں میں ہو, کس ہر صورت میں وہ اس نظام اور اس ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. تو اس مقابل میں آ کے وہ دفاع کریں گے اور اپنے جو منطقی پوائنٹس ہیں, اصولی پوائنٹس ہیں, وہ انہوں نے ٹیبل میں رکھے ہیں. اگر آئیں آپ نے مذاکرات کرنا ہے تو اگر آپ سیریس ہے تو آئیں مذاکرات کریں اور ایک معاہدہ کریں. اصل میں مسئلہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے ایرانی قوم کو نہیں پہچانا. ابھی کل ہی میں جو ہے وہ بہت مشہور استاد ہیں استاد احمد فقیہی, ان کا درس سن رہا تھا. تو وہ اپنے درس میں فرماتے ہیں کہ آج کا جو فرعون ہے ٹرمپ کی شکل میں, یہ جو گزشتہ فرعون تھا اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خدا نے نجات دی تھی تو آج ہم انشاءاللہ اس فرعون کو بھی غرق ہوتا دیکھیں گے. تو یہ ایرانی قوم کا عقیدہ ہے, اور یہ ابھی اس وقت جو جنگ ہے وہ عقیدے کی جنگ ہے. یہ کوئی وہ زمینی جغرافیائی جنگ نہیں ہے, یہ عقیدے کی جنگ ہے کہ آپ آیا کافر اور مشرک کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ عقیدے کی جنگ میں ایرانی قوم اتنی آگے آ چکی ہے کہ یہ کسی قسم کے سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ابھی ابنائے ہرمز کے اوپر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ دھمکی دی ہے پھر سے, صحیح ہے. اگر مثلا فرض کریں معاہدہ نہیں ہوتا ہے, اگر معاہدہ نہیں ہوتا یعنی اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ فریڈم پروجیکٹ کو جو ہے نا فریڈم پروجیکٹ پلس اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں کریں گے. بھائی آپ جو ہے میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فریڈم پروجیکٹ پلس کریں گے تو آپ کی ناکامی بھی پلس ہوگی. دیکھیں یہ تو بہت پہلے سے کہا ہے اور بارہا اب بھی کہہ دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی. دیکھیں طبس میں ایک واقعہ ہوا, وہ واقعہ آپ نے دیکھا. اسی طرح سے ابھی اس جنگ کے اندر اصفہان میں ایک واقعہ ہوا, وہ بھی آپ نے دیکھا. اب جو ہے وہ تیسرا واقعہ خلیج فارس میں ہونا ہے, اسی اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس ہونا ہے. اور یہاں پر امریکہ کو جو شکست ہوگی دنیا یاد رکھے گی, تاریخ یاد رکھے گی کہ اس پوائنٹ کے اوپر وہ شکست ہوگی. اس کے بعد میرے خیال میں امریکہ کے جو وہ سپر طاقت ہونے کا جو خیال تھا یا وہ جو ایک فضا بنائی گئی وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اب امریکہ سپر پاور, ہم تو کہتے نہیں رہا نہ پہلے تھا, اب جو ہے نا دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا کوئی سپر پاور نہیں ہے. دیکھیں سپر پاور کے زوال کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خود جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں وہ دن بہ دن لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. انہی کے جو کینٹ ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ٹرمپ کی حکومت میں استعفیٰ بھی دی ہے. ان کا بیان ہے کہ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے CIA اور دوسری 18 ایجنسیاں وہ سب اس چیز پر متفق تھی کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا, اور اس کا ایران کا ان کو کوئی فوری خطرہ بھی نہیں ہے. ابھی ہم نے بلوٹن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اصل مشکل یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہو چکا ہے. اور ایک کٹ پتلی حکومت کی اگر صحیح تصویر دیکھنی ہو تو وہ اس وقت ہمیں امریکہ کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے, جو یہودی لابیوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی حکومت کا. یہ تو بدماشی ہے نا. آپ مثلا فرض کریں اگر آپ دنیا میں بدماشی کرنا چاہتے ہیں تو حالات پھر امن کی طرف نہیں جائیں گے, حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے جو ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے جو سابقہ جو انٹیلیجنس کے جو مثلا سربراہ ہیں انہوں نے کہا, دیکھیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا, صحیح ہے, استعفیٰ بھی دیا ہے. دیکھیں رہبر شہید کے وہ مثلا جملے ابھی تک جو ہے نا موجود ہیں. انہوں نے کہا ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں, ہمیں اصلا ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم کیوں بنائیں.
جب ایک ملک کا سربراہ آفیشلی آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کیوں زبردستی جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم کا خطرہ تھا؟ اور وہ ملک کا سربراہ بھی ان جیسا نہیں ہے. جی بالکل, انہیں بھی پتہ کہ یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. جیسے لبنانی مزاحمت کے سربراہ کو اسرائیلی زیادہ قبول کرتے تھے نتنیاہو سے, ایسے رہبر شہید تھے. یعنی ان کی جو بات تھی اس کو امریکہ اور دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں کے جو جوان ہیں, وہاں کی جو عوام ہے, وہ ان کو زیادہ مانتی ہے, قبول کرتی ہے. اس لیے کہ ٹرمپ جیسا جو جھوٹا آدمی ہے, جو پتہ نہیں دن میں 10 جھوٹ بولتا ہے, اس کی بات کو بھی کوئی قبول نہیں کرتا. دیکھیں آپ نہ اپنے ایجنسیوں کی بات مانتے ہیں, 18 ایجنسیوں نے ان کو یہ بات بتائی کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ جو ہے نا کوئی ملک کا سربراہ جو ہے نا وہ بات کرے, وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس پہ ابھی آپ کو اعتبار نہیں, پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے, دیکھیں یہ جو یورینیم کی افزودگی ہے یہ بالآخر ایک خاص اس کے مرحلے کے بعد جس میں جی بالکل یہی اسی نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا, ایک خاص پوائنٹ تک جو ہے اس کے بعد آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اس سے نیچے جو سطح ہوتی ہے, اس آپ کی جو ملک کی توانائی ہے یا ملک کے دیگر جو آپ کی جو ہے نا چیزیں ہیں, اس کے لیے یورینیم کی افزودگی کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ آ کے کہیں کہ بھائی آپ یورینیم کو 0 تک لے آئیں, کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہی ٹرمپ نے ایران کو پھر ایٹمی دھماکے کی دھمکی دی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کتنے جو ہے وہ دوگلا پالیسی ہے کہ ایک ملک کو آپ ایٹم بم بنانے سے روکتے ہیں کہ وہ دنیا میں تباہی پھیرے گا, اور خود ایٹم بم کی دھمکی دے رہے ہیں. یعنی یہ جو ہے ایسی دوگلا پالیسی ہے کہ اس پہ بھی دنیا کے جتنے بھی حریت پسند انسان ہیں وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں, اور وہ جان چکے ہیں کہ ابھی ہم اس استعمار سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بس بات یہی ہے کہ اصل یہ ہے اس وقت جو دنیا کی پوری نظریں ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ہے. صحیح ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ اس وقت پورے آب و تاب کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کے اس پوائنٹ پہ ہے. تو اب جو ہے بدماشی نہیں چلے گی, آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. میرا یہ تجزیہ ہے کہ ٹرمپ نے اب تک جو وہ کر سکتا تھا وہ کیا ہے. اب ان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے, اب وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسے نظام سے انہوں نے ٹکر لیا. ہو یا نہ ہو اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پہلے جتنی طاقت تھی اس کا استعمال کیا ہے, لیکن نتیجے میں کیا ملا انہیں؟ نتیجے میں رسوائی ملی, نتیجے میں شکست ملی, نتیجے